اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ذوالفقار شاہد میرا نام ہے اور سیالکوٹ میں قائد پبلک ہائی اسکول کے حوالے سے 4 کیمپسز چلا رہا ہوں اور پین اسکول سسٹم کے 45 کیمپسز ہیں جو چل رہے ہیں، اور ایجوکیٹر کے نام سے 2 کیمپسز ہم چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنکوڈیا کالج کے نام سے بھی 2 کالج چلا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے اس کا میں صدر ہوں۔ الحمدللہ عرصہ 37 سال سے تعلیم کے میدان میں یہ کام کر رہا ہوں میں۔ تو علم فاؤنڈیشن نے آج سے 10 سال پہلے جب کام شروع کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے دن سے ہی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے ہی جب ہمارے پاس مطالعہ قرآن حکیم کی کتب پہنچی تو ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اتنا زبردست قسم کا کام ہے جو کیا گیا ہے، تو ہم نے فی الفور اپنے اسکولوں میں وہ کتابیں لکھوا دی، اور گزشتہ کئی سالوں سے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ان کتابوں کا ہم نے بڑا مثبت قسم کا جو فرق ہے وہ بچوں میں دیکھا ہے کہ بچوں کی اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں، بچے دین کے متعلق جانتے ہیں، بچے جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے بنی نوع انسان کو کیا خطاب کیا ہے اس کے متعلق جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف ثواب کے نظریے سے پڑھنے کا جو ایک نظریہ بنا لیا ہوا ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن قرآن کا جو متن ہے، قرآن کا جو سبق ہے، جو اللہ نے اپنا کلام جو ہے وہ آخری کتاب کی شکل میں قرآن پاک کی شکل میں بھیجا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، کہ اللہ بنی نوع انسان سے چاہتا کیا ہے، اللہ بنی نوع انسان کو کیا خطاب کر رہا ہے۔ اللہ نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بتائے ہیں کہ ان قوموں کو برباد کیا گیا، ان کے اوپر عذاب آئے، تو ان کی وجوہات کیا تھی، انہوں نے کیا ایسے کام کیے کہ اللہ کو ان کے اوپر عذاب لانا پڑا۔ تو یہ سارے حالات اور واقعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کو ناظرے کے طور پہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کبھی بھی نہیں پڑھتا، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ جو ہے وہ بنی ہوئی انسان کو کیا خطاب کر رہا ہے، ایک عام آدمی کے متعلق قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں۔ تو مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان کو، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو دوسری قوموں، جو پہلے پیغمبر آئے، رسول آئے، ان کی قوموں پر کیا حالات گزرے، کن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ کی نظر میں کون جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہیں، کون جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کھول کر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان فاؤنڈیشن کا جو سب سے بڑا کام یہ ہے وہ یہی کہ انہوں نے اس قرآن کو آسان زبان میں، یہ ناظرہ قرآن پڑھانے کے حوالے سے نہیں، وہ تو بچے مدرسوں میں جا کر، قاری صاحبان گھروں میں آ کر بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کیا خطاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا خط بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنے رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے جو پیغامات آتے رہے، اور اب وہ فائنل پوزیشن میں، وہ آخری پیغام کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ یہ پیغام بچوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ اس کتاب میں اس طرح کی خوبیاں ہیں کہ ان کتابوں کو پیرنٹس بھی پڑھتے ہیں، والدین بھی پڑھتے ہیں، اور وہ آ کر بھی تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جو ہے وہ انسان سے کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ مومنین اور مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، اور بنی نوع انسان کو جو ہے نا وہ کس طرح خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کتاب کے ذریعے، مطالعہ قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 7 کتب یہ شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور 7 کتب میں پورے کا پورا قرآن مجید موجود ہے، یعنی اس کی ترتیب اسی طرح کی ہے کہ جو حصہ اول ہے اس میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو کلاس 3 کے بچے، کلاس سوم کے بچوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ جس چیزوں کو سمجھ سکیں وہ چیزیں پہلے لے آئی ہیں، اور اسی طرح جو کتاب آگے بڑھتی جاتی ہے، کتاب دوم ہے، سوم ہے، چہارم ہے، تو بچے کی ایج کے مطابق چیزیں جو وہ وہاں پہ سمجھ سکتا ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اس کی ترتیب میں بھی بڑی ایک خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فیوز و برکات جو ہیں وہ اس سلیبس میں رکھی
رکھی ہیں کہ چونکہ کام کرنے والوں کی نیت بڑی خالص ہے، کام کرنے والے جو ہیں وہ بڑی ہی جانفشانی سے کام کر رہے ہیں، اور شجاع الدین شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، الحمدللہ اس پوری ٹیم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جس اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی ٹیم کے تمام اراکین کو جزائے خیر دے، اور خصوصاً جو اس کے ڈونرز ہیں، جو ان کتابوں کو شائع کر رہے ہیں اور ایک پینی بھی کسی سے وصول نہیں کر رہے، بالکل مفت پورے پاکستان میں یہ کتابیں جا رہی ہیں، بالکل فری آف کاسٹ یہ کتابیں دی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ڈونرز کو بھی جو ہے وہ جزائے خیر دے اور ان کی عاقبت کو سنوارے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔